اگر صبح قیامت میدان ہی نہ لگے، وقوع قیامت ہی نہ ہو، تو ظالم جو زندگی بھر ظلم کرتا رہا، جبر کرتا رہا، اور کمزور لوگ اسے سزا نہ دے سکے، تو وہ قیامت میں بھی یوں ہی دندناتا پھرے۔ قیامت کے میدان کا لگنا، جزا اور سزا کا ہونا، یہ عقلاً بھی ضروری ہے، نقلاً بھی ضروری۔ صبح قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں لوگ کھڑے کیے جائیں گے، تو اس موقع پر جزا و سزا کا تصور اور عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جو بندہ یہ کہے کہ میں قیامت یا آخرت کو نہیں مانتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ ساتھ آخرت پر یقین رکھنا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ جس بندے کو تصور ہونا کہ مجھے کھڑا کیا جائے گا، مجھ سے باز پرس ہوگی، مجھ سے حساب لیا جائے گا، مجھ پر، وہ ایک دانشور نے لکھا ہے کہ ایک مالک کا اپنے ملازم پر بہت زیادہ اعتبار ہو گیا تھا، تو اس نے پھر اس سے پوچھنا چھوڑ دیا کہ آج کتنی آمدن ہوئی ہے، کتنی بچت ہوئی ہے، کتنے اخراجات ہوئے ہیں۔ تو وہ جو اس کا ملازم تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا۔ اس نے ایک دن کہا کہ صاحب، وہ آپ پوچھا کرتے تھے ہر شام کو کہ آج کیا کمایا، کیا خرچ کیا، اور ہمارے پاس نتیجتاً آمدن کیا رہی اور نفع کیا رہا، تو آپ پوچھ نہیں رہے۔ اس نے کہا یار سالوں گزر گئے، اب میرا بڑا اعتبار ہے تیرے اوپر، اب میرا بڑا یقین ہو گیا ہے، لہذا میں اب سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کرسی سے اٹھ کے اس کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا مہربانی کر، میرے اوپر اعتبار نہ کر۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ تو میرے اوپر اعتبار کر کے مجھے میرے نفس کے حوالے کرنا چاہتا ہے، تو مجھے میری خواہشات کے سپرد کرنا چاہتا ہے کہ میں جو میرے من میں آئے کروں۔ مجھ سے پوچھا کر، کوئی پوچھنے والا ہونا تو انسان اعتدال میں رہتا ہے۔ مجھ سے سوال جواب کیا کر، کوئی سوال جواب کرنے والا ہو تو انسان کو تصور رہتا ہے۔ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر، ورنہ یہ تو مجھے گمراہ کر دے گا، یہ تو خواہشات کا فتنہ ہے جو مجھے الجھا ڈالے گا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، اگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اگر سوال جواب نہیں ہوتے، اگر بات چیت نہیں ہوتی، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹھیک ہوتے ہیں پر بگڑ جاتے ہیں۔